تاریخ وہابیہ کا بیان چل رہا ہے۔ انگریز حکومت کی جانب سے ان کے وزیر نے یہ مجھ سے کہا، یہ ہمفر جاسوس اپنی کتاب میں یہ راز کی باتیں لکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ حکومت برطانیہ کے وزیر نے مجھ سے یہ کہا جب میں چلنے لگا، کیا کہا کہ ہم نے مسلمانوں سے اسپین شراب اور زنا کے ذریعے چھینا تھا، آؤ ایک بار پھر ہم ان دو ہتھیاروں کو استعمال کر کے اپنی تمام جائیداد واپس کر لیں۔ اسپین میں اسلامی حکومت رہ چکی ہے، آج اسلامی حکومت کا وہاں نام و نشان نہیں۔ یہ کس وجہ سے ہوا تھا؟ یہ انگریزوں نے دو ہتھیاروں سے چھینا تھا، ایک شراب اور ایک زنا۔ وہاں پر انہوں نے شراب کو عام کیا اور زنا کو عام کیا، مسلمانوں کے ایمان کو انتہائی کمزور کر کے رکھ دیا، پھر مسلمانوں پر قابض ہو گئے اور مسلمان کا نام و نشان تک مٹ گیا ان دو ہتھیاروں کے ذریعے۔ ہم فریق کہتا ہے یہی دو ہتھیار میں نے اپنائے۔ جب نجدی سے میں نے بہت مضبوط دوستی قائم کر لی، میں ہر وقت اس کی تعریف کرتا رہتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، تم عمر اور علی سے بڑے عالم ہو، اگر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہوتے تو ان کی بجائے تمہیں اپنا خلیفہ مقرر فرماتے۔ میں اسلام کو تمہارے ہاتھوں سے پھیلتا اور بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ صرف تم ہی وہ عالم ہو جو دنیا میں اسلام کو پھیلا سکتے ہو۔ ابن عبد الوہاب کے اندر تکبر تو پہلے سے ہی بھرا ہوا تھا، آج جب اس نے یہ باتیں کہیں کہ تم اتنے بڑے عالم ہو، اسلام تمہارے ذریعے ہی سے پورے دنیا میں پھیل سکتا ہے، تو اب وہ اور چوتھے آسمان پر تکبر کے بیٹھا، اور ان دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں مل کر قرآن کی ایک ایسی تفسیر لکھیں جو تفسیر تمام صحابہ اور مسلک کے چاروں اماموں اور تمام مفسرین کی تفسیروں سے بالکل مختلف ہو، جس تفسیر میں ہم صرف اپنے نظریات اور خیالات شامل کر سکیں۔ ایسی تفسیر لکھنے کا ہمفر جاسوس نے اور ابن عبد الوہاب نجدی وہابیوں کے امام نے فیصلہ کیا۔ ہمفر کہتا ہے ایک دن میں نے اس سے کہا کہ نکاح متعہ جائز ہے۔ اب دیکھو یہ کیسے جاسوس ہمفر ابن عبد الوہاب سے زنا کراتا ہے اور کس طرح اس کو شراب نوشی میں مبتلا کرتا ہے۔ ہمفر کہتا ہے ایک دن میں نے اس سے کہا کہ نکاح متعہ جائز ہے، اس نے صاف انکار کر دیا کہ بھائی یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ نکاح متعہ کہتے ہیں چند کچھ مدت کے لیے نکاح کر لینا، کچھ مہر عوض میں دے کر، 1 مہینہ 2 مہینہ 1 ہفتے کے لیے نکاح کر لینا، اس کے بعد یہ اسلام میں جائز نہیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ نکاح متعہ جائز ہے، ابن عبد الوہاب نے انکار کیا جائز نہیں۔ ہمفر یہ کہتا ہے میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 24 پیش کی اس کے سامنے، اور میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے ان سے جو فائدہ تم نے اٹھایا ہے اس کے بدلے میں پہلے سے طے شدہ مہر ادا کر دو۔ آیت قرآن پیش کر رہا ہے، انگریز ہے، اور ابھی یہ بہت ساری آیتوں سے استدلال کرے گا، دلیل پیش کرے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی گمراہ بد مذہب بد دین ہے، اگر قرآن کی آیت یا احادیث پیش کر رہا ہے تو یہ لازم نہیں آتا ہے اس سے کہ وہ حق پر ہے قرآن کی آیتوں کے پیش کرنے سے، اس لیے کہ شیطان نے 360 دلیلیں پیش کی تھیں اس بات پر کہ اللہ ایک نہیں ہے، حضرت ایک اللہ کے ولی سے۔ تو پھر انہوں نے اپنے پیر کو یاد کیا تھا، پیر نے کہا تھا کہ شیطان سے کہتے کہ میں نے اللہ کو بے دیکھے مانا، تو پھر وہ اس کا شیطان کا وار کٹا تھا۔
کیونکہ ہم مومن ہیں، ایمان بغیر دیکھے ایمان ماننے کا نام ایمان ہے، غیب پر ایمان رکھنے کا نام ایمان۔ تو ایسے ایسے گمراہ فرقے اب بھی آئیں گے۔ اب بھی ایک فتنہ چل رہا ہے ایکس مسلم کا فتنہ اب بھی چل رہا ہے۔ وہ آپ کے سامنے ایسے ایسے قرآن کی آیتیں پیش کرے گا جو ہم کیا پیش کر سکتے ہیں، ایسے ایسے حدیث پیش کرے گا، اس کے ترجمہ بتائے گا، اس کا میننگ بتائے گا آپ کو، آپ اس سے متاثر ہوں گے بہت زیادہ۔ شیطان سے بڑا عالم کون ہو سکتا؟ شیطان سے بڑا عالم اس وقت میں، شیطان تو معلم الملائکہ تھا، تو بہت بڑا عالم کہلاتا تھا، اس کو تو سب کچھ یاد تھا۔ تو اسی کے یہ سب اولادیں ہیں شیطان کی، یہ بھی آیتیں قرآنیہ پیش کرتی ہیں، اور ان کا مقصد ہے اسلام کو ڈھانا، اسلام کو برباد کرنا، انہی کے جو ہے وہ چنگل میں پھانس کر کے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کوئی قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کرے، حدیث پیش کرے تو وہ حق پر ہو، وہ صحیح ہو، بلکہ حق پر وہی ہوگا جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو میرے راستے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا۔ تم دیکھنا چاہتے ہو کوئی حق پر ہے تو یہ بات دیکھ لو بس کہ اللہ کے رسول کے راستے پر ہے، صحابہ کے راستے پر ہے، اولیاء کرام کے راستے پر ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو ٹھیک، اگر نہیں ہے تو کتنا ہی بڑا جبے قبے والا ہو وہ کچھ نہیں۔ اس نے جواب دیا، یعنی ابن عبد الوہاب نجدی نے ہمفرے کو جواب دیا کہ عمر نے اپنے وقت میں متاع کو جائز قرار دیا تھا، اور انہوں نے سزا متعین کی تھی کہ اگر کوئی متاع کر لے گا، نکاح متاع کر لے گا تو میں اس کو سزا دوں گا۔ تو نکاح متاع کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ہمفرے کہتا ہے میں نے اس سے کہا کہ تم تو عمر سے اعلیٰ ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عمر کی پیروی بھی کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ عمر نے جو کہا تھا وہ اس لیے کہا تھا کہ نکاح متاع جائز نہیں ہے، یہ عمر نے اس لیے کہا تھا کہ ان کے نبی نے اس کی اجازت دی تھی، ان کے نبی نے اس کی اجازت دی تھی، اس لیے کہا تھا عمر نے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کا یہ فریب تھا، اس کا یہ دھوکہ تھا، حالانکہ حضور نے اپنے وقت میں نکاح متاع کو منع فرما دیا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تھا تو کچھ لوگ یہ کرنے لگے تھے، تو آپ نے دوبارہ منع فرمایا تھا اور اس پر سزا متعین فرما دی تھی کہ اگر جو یہ کرے گا تو میں اس کو سزا دوں۔ تو اب یہ جو کہ جاہل آدمی، پڑھا لکھا جاہل آدمی تھا ابن عبد الوہاب نجدی، اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا تھا، عالم سمجھتا تھا، لیکن تکبر تھا اس کے اندر، اس وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا۔ تو اس کو کہاں اتنی معلومات، تو یہ اس کا جواب نہیں دے پایا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہمفرے کہتا ہے میں جانتا تھا کہ وہ اس پر آمادہ ہو چکا ہے، نکاح متاع جائز ہے، اور میں جانتا تھا کہ ابن عبد الوہاب بڑی شدت سے ایک عورت کی کمی محسوس کر رہا تھا کیونکہ وہ غیر شادی شدہ تھا۔ میں نے موقع مناسب جانا کہ آؤ ہم دونوں مل کر نکاح متاع کرتے ہیں، اس طرح ہمارا وقت اچھا گزرے گا۔ اس نے سر کے اشارے سے بات قبول کر لی۔ یہ میرے لیے بہت بہترین موقع تھا، اسی لیے میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں تمہارے لیے ایک ایسی عورت تلاش کروں گا جو تم سے نکاح متاع کر کے تمہیں راحت پہنچائے گی۔ ابن عبد الوہاب کہتا ہے کہ یہ راز کی بات کسی سے کہنا متی، کہنا نہیں، اور نہ ہی اس عورت کو میرا نام بتانا جس کو تلاش کرو۔ چنانچہ ہمفرے جاسوس ان عیسائی عورتوں کے پاس گیا جن عیسائی عورتوں کو انگریز حکومت نے مسلم نوجوانوں کو بگاڑنے کے لیے وہاں بھیجا تھا، یعنی بصرہ میں بھیجا تھا۔ مسلم نوجوانوں کو بگاڑنے کے لیے جن انگریز عورتوں کو بھیجا تھا ان کے پاس گیا، اور یہ انگریز شروع سے لگے ہوئے ہیں، اب سے 300-350 سال پہلے کی بات ہے جب بھیجا تھا۔ آج انہی یہود، انہی نصارہ، انہی انگریزوں نے موبائل فون، انٹرنیٹ کے ذریعے ایسی ویڈیوز، ایسی تصویریں، ایسی چیزیں نکال دی ہیں کہ جس میں اب انہیں لڑکیوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہاتھوں میں ہی انہوں نے لڑکیوں کو پہنچا دیا ہے۔ تو اب جو ہمارے مسلم بھائی اس میں گرفتار ہوتے ہیں تو وہ انگریزوں کے جال میں پھنس رہے ہیں اور اپنے ایمان کا وہ سودا کر رہے ہیں، گویا کہ ان کا ایمان خطرے میں ہے۔ تو ہمارے مسلم نوجوانوں کو اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ جو موبائل فونوں میں یہ گندی چیزیں آتی ہیں یہ سب انگریزوں کے جال ہیں، اور یہ ہم سرکار کی بھولی بھیڑوں کو پھانسنا چاہتے ہیں، ہمارا ایمان تباہ و برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ انہی عورتوں میں سے ایک عورت کو سارا مسئلہ بتا دیا، اس نے میری مدد کی حامی بھر لی۔ میں نے اس کا نام صفیہ رکھا، انگریز عورت تھی، اس کا نام مسلم رکھا صفیہ،
اور نجدی کو اس کے گھر لے کر گیا۔ اس وقت صفیہ اپنے گھر پر اکیلی تھی۔ ہم نے ایک ہفتے کے لیے شادی کر لی اور ابن عبد الوہاب نے مہر میں کچھ سونا اسے دیا۔ اس طرح مکمل طور پر ابن عبد الوہاب اس انگریز کے چنگل میں اور اس عورت انگریزنی کے چنگل میں پھنس گئے۔ نکاح مطاع کر لیا۔ تیسرے دن بعد ہمفرے کہتا ہے میں نے ایک لمبی بحث چھیڑی شراب کے اوپر۔ میں نے کہا شراب حرام نہیں ہے۔ نکاح مطاع کو اس نے جائز اس کے نزدیک ثابت کر دیا۔ یہ جواب نہیں دے پایا۔ اب دوسرا شراب، اس نے کہا کہ شراب حرام نہیں ہے اسلام میں۔ اس بحث میں شراب کی ممنوعیت اور حرام ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اس نے جتنی بھی آیتیں اور احادیث کہیں میں نے ان سب کو رد کرتے ہوئے مزید اموی اور عباسی خلفاء کی مثال دی۔ دیکھو انگریز ہے یہ اور آیتوں اور احادیث کا رد کر رہا ہے۔ اس نے کہا میں نے رد کیا ساری حدیثوں کا، ان کی آیتوں کا، ابن عبد الوہاب نے جتنی پیش کی، اور میں نے اس کے سامنے یہ بات پیش کی کہ عباسی خلیفہ جو گزر چکے ہیں وہ شراب پیتے تھے، کیا وہ لوگ گناہگار تھے؟ صرف تم ہی ایک سیدھے راستے پر ہو، بے شک وہ لوگ قرآن اور حدیث تم سے بہت زیادہ جانتے تھے۔ انہوں نے قرآن و حدیث سے یہ بات اخذ کی تھی کہ شراب حرام نہیں ہے بلکہ شراب مکروہ ہے، اس لیے وہ لوگ شراب پیتے تھے۔ ایک بات پیش کی۔ دوسری بات اس نے کہی مزید یہ کہ یہود اور عیسائی مذہب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ شراب مباح ہے، یعنی شراب جائز ہے۔ یہ اس کا جال تھا، جھوٹ تھا، مکاری تھی۔ اور تمام مذاہب اللہ کے ہی احکام ہیں۔ جب عیسائی اور یہودی مذہب کی کتابوں میں شراب مباح ہے اور تمام مذاہب اللہ ہی کے احکام ہیں، تو شراب اللہ کے نزدیک حلال ہوئی کہ حرام؟ اب وہ جواب نہیں دے پایا۔ چنانچہ اس نے قرآن کی ایک آیت پیش کی۔ اس نے کہا کہ قرآن، اب اس نے یہ جو دلیل پیش کی تھی کہ خلفاء نے شراب پی تھی، تو یہ دلیل سمجھ لیجیے مثال کے طور پر اللہ نہ کرے اگر میں ہی شراب پینے لگوں تو کہ شراب حلال ہو جائے گی؟ کسی فرد واحد کے شراب کے پینے سے یا کوئی حرام کام کرنے سے کہ یہ لازم آ جائے گا کہ شراب قرآن میں حلال ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اتنی سی بات اس کی سمجھ میں نہیں ہے۔ وہی ہے جب اللہ دین لیتا ہے تو اگلے چھین لیتا ہے۔ ہمفر جاسوس نے ایک قرآن کی آیت پیش کی۔ اس نے کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے تم لوگوں کے درمیان عداوت اور کینہ ڈالوانا اور اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل کروانا چاہتا ہے، پس اب تم اس سے باز آ جاؤ۔ شراب اس آیت میں بیان کردہ گناہ کی اس وقت موجب بنے گی، یعنی شراب اس وقت گناہ کا سبب بنے گی جب اس میں مدہوشی کا اثر ہو۔ اس نے یہ آیت پیش کر کے کہ یہ آیت میں دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان شراب کے ذریعے تمہیں جو ہے کینہ ڈلوانا چاہتا ہے، تمہیں غافل کرانا چاہتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ شراب اس حد تک پہنچ جائے کہ غافل کر دے اور لڑائی عداوت پیدا ہو جائے، اس حد تک کی شراب وہ حرام ہے، اور کم ہو اس سے تھوڑی شراب وہ حلال ہے۔ اس نے یہ فارمولہ پیش کیا۔ کتنا قرآن کو سمجھ رہا ہے۔ مدہوشی کا اثر ہوگا وہ حرام ہے زیادہ، اور کم وہ نہیں جو عداوت کی حد تک نہ پہنچے۔ اس لیے شراب اس وقت حرام نہیں جب اس میں مدہوشی کا اثر نہ ہو۔ میں نے صفیہ کو شراب پر ہونے والی بحث کے بارے میں بتایا اور اسے ہدایت کی کہ وہ اس ابن عبد الوہاب نجدی کو تیز شراب پینے پر مجبور کرے۔ اگلے دن صفیہ نے بتایا میں نے تمہاری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اسے شراب نوشی پر مجبور کیا۔ وہ جھومتا رہا اور اس نے کئی مرتبہ مجھ سے تعلق قائم کیا، زنا بھی کرا دیا، شراب بھی پلا دی۔ اس وقت سے صفیہ اور میں نجدی پر مکمل کنٹرول کر چکے تھے۔ اب جب شراب پلا دی، زنا کرا دیا، اب کہتا ہے ہمفر جاسوس ایک دفعہ میں نے اس سے کہا کہ نماز فرض نہیں۔ کیا کہا؟ نماز فرض نہیں۔ اس نے غصے سے پوچھا کیسے فرض نہیں؟ میں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو، اقیموا الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ اس لیے نماز کا مقصد صرف اللہ کو یاد کرنا ہے، اور تم نماز ادا کیے بغیر بھی اللہ کو یاد کر سکتے ہو۔ اس نے میری بات کی تصدیق کی، ایسے بہکایا
اس نے میری بات کی تصدیق کرتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں نے بھی سنا ہے کہ کچھ لوگ نماز ادا کرنے کی بجائے ذکر کرتے ہیں۔ میں اس کے اس بیان پر بہت خوش ہوا اور کوشش کی کہ اس رجحان کو مزید بڑھا کر اس کے دل پر قبضہ کر لوں۔ کچھ عرصے بعد میں نے نوٹ کیا کہ وہ نماز کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتا ہے اور کبھی کبھار ہی نماز ادا کرتا ہے، خصوصاً صبح کی نماز یعنی نماز فجر کے بارے میں بہت لاپرواہ ہو گیا تھا، کیونکہ میں اسے آدھی رات تک گفتگو و محو رکھتا تھا۔ وہ آدھی رات کے بعد سوتا تو صبح میں نہیں اٹھ پاتا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کے ایمان کی چادر اس کے کندھوں پر سے اتارنا شروع کر دی تھی۔ اللہ کبیر۔ جاسوس ہمفرے کہتا ہے کہ میں لندن میں انگریزی حکومت کو ہر مہینے یہ رپورٹ بھجواتا رہتا تھا اور وہاں سے ملنے والے جوابات بہت میری حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ نجدی ابن عبد الوہاب میرے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا تھا۔ میرا کام اس کے ذہن میں آزادی، خود مختاری اور اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنا، اس طرح کے جذبات ڈالنا تھا۔ خود مختاری، خود اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا، کسی کا سہارا نہ لینا، اس طریقے کے خیالات میرا ڈالنا اس کے اندر مقصد تھا۔ ہمیشہ یہ کہہ کر اس کی ہمت بڑھاتا تھا کہ ایک شاندار مستقبل تمہارا منتظر ہے، شاندار مستقبل تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ایک دن میں نے یہ خواب گڑھا، ہمفرے کہتا ہے ایک دن میں نے یہ خواب گڑھا، کل رات میں نے خواب میں اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا۔ اب یہ نام میں صرف نقل کر رہا ہوں حضور کا، ورنہ حضور کے نام کے لیے تو جو ہے ہزاروں القاب ہونا چاہیے، وہ بھی کم ہے۔ ہزار بار مشکو دہن، یعنی ہزار بار اگر ہم اپنے منہ کو بھی مشک اور گلاب سے دھوئیں پھر حضور کا نام لیں تب بھی ادب ادا نہیں، تب بھی ادب کا تقاضا پورا نہیں ہو پائے گا۔ لیکن نقل کر رہا ہوں، نقل کفر نہ باشد، کفر کا نقل کرنا یہ کفر نہیں ہوتا۔ تو اس نے یہ کہا ایک خواب گڑھا میں نے، اس میں حضور کو دیکھا، میں نے آپ کو ان صفات کی بنا پر پہچانا جو میں نے علماء سے سیکھی تھیں۔ آپ ایک چبوترے پر تشریف فرما تھے، آپ کے ارد گرد چند علماء اور اولیاء تھے جنہیں میں پہچانتا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو تمہارا چہرہ نورانی ہالے کی طرح روشن تھا۔ انگریز کہتا ہے جب میں اندر داخل ہوا تو تمہارا چہرہ نورانی ہالے کی طرح روشن تھا۔ تم پیغمبر کی طرف گئے اور جب تم آپ کے کافی قریب پہنچ گئے، یعنی حضور کے کافی قریب پہنچ گئے، تو پیغمبر نے کھڑے ہو کر تمہاری دونوں آنکھوں کے بیچ بوسہ دیا اور فرمایا تم میرے ہم نام ہو، میرے علم کے وارث ہو اور دینی دنیاوی معاملات میں میرے وکیل ہو۔ حضور نے یہ اس کے لیے فرمایا، معاذ اللہ۔ تم نے جواب دیا اے اللہ کے پیغمبر، میں لوگوں کے سامنے اپنے علم کی اشاعت سے ڈرتا ہوں۔ ابن عبد الوہاب نے دی ڈرتا ہوں اپنے علم کو شائع کرنے سے۔ تو نبی نے جواب دیا کہ ڈرو مت، تم سب سے عظیم ہو۔ یہ پورا خواب ہوا۔ ابن عبد الوہاب یہ خواب سن کر خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ تکبر تو پہلے سے تھا اس کے اندر، اب اس نے تکبر کے ساتھ وہ آسمان پر بٹھا دیا، تو دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کئی بار پوچھا کہ کیا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ میں اسے ہر دفعہ ہاں میں جواب دیتا۔ آخر کار اسے اس بات پر یقین ہو گیا کہ میں نے اسے سچ بتایا تھا، یہ خواب سچا ہے، اسے اس بات پر یقین ہو گیا۔ میرا خیال ہے اسی وقت سے اس نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ان نظریات و افکار کی اشاعت کرے گا جو میں نے اس کے دل میں ڈالے تھے اور ایک نیا فرقہ قائم کرے گا۔ یہیں سے اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب التوحید رکھا۔ اس کتاب التوحید میں اس نے کیا کیا باتیں بیان کی، وہ کتاب لکھی، اس میں کیا کیا باتیں کہیں جو اس نے نیا فرقہ قائم کیا، انشاءاللہ آئندہ جمعے کو بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمن الرحیم، تیری دی ہوئی توفیق سے تیرے دین کے پیغام پہنچانے میں اور تیرے محبوب بندوں کے نام لینے میں جو بے ادبیاں ہوئی ہوں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔
اپنی بارگاہ میں سننے سنانے کو قبول فرما، ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما، آنے کو قبول فرما، ہمیں علم کی دولت عطا فرما، عمل کی دولت عطا فرما، ایمان پر قائم فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، اپنے محبوب بندوں کی سچی محبت عطا فرما۔ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ استغفر اللہ ربی